سب ان کے پیچھے چلو. یہ دو صفوں میں مسلمان چلتے گئے. مکے میں داخل ہوئے, کفار کی نظر عمر ابن خطاب پہ پڑی, دنگ ہوئے. امیر حمزہ پہ پڑی اور دنگ ہو گئے. یہ پہلا موقع تھا آج مسلمان کعبے کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے. فرماتے صحابہ کرام, جس نے ہم پہ ظلم کیا, خدا کی قسم ہم نے ظلم کا بدلہ لیا جب سے عمر نے اسلام قبول کیا. اور میں آخری بات آپ کو بتاؤں, حضرت علی فرماتے ہیں ہجرت تو بہت سارے لوگوں نے کی, لیکن عمر کی ہجرت واقعی بڑی نرالی ہجرت تھی. عمر ابن خطاب نے تلوار ہاتھ میں لی اور گویا ایک جنگی لباس پہنے ہوئے وہ کعبے کے سامنے آئے. انہوں نے کہا, ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے, بچوں کو یتیم کرنا چاہے, کعبے کے وہ پیچھے مجھ سے مقابلہ کر لے. میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, تم لوگوں نے سب پہ ظلم کیے ہیں, آؤ نا, تم نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے عمر ابن خطاب سے مقابلہ کرو. حضرت علی فرماتے کوئی آگے نہیں بڑھا. عمر نے کعبے کے سامنے اکیلے نماز پڑھی. اللہ اکبر. پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمر ابن خطاب نے ہجرت کی اور پھر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. یہ عمر ابن خطاب ہے دوستو. عمر ابن خطاب کا اگر آپ رقبہ دیکھیں وہ کتنے رقبے پر حکومت کرتے تھے, تو عمر ابن خطاب اس جیسے 20 پاکستان پہ اکیلے حکومت کیا کرتے تھے. اس جیسے 20 پاکستان پہ وہ اکیلے حکومت کیا کرتے تھے. ہمارا تو پاکستان بنا اور بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی 2 ٹکڑے ہو گیا, اور اب یہ چھوٹا سا پاکستان سنبھالے نہیں سنبھل رہا. کہیں پانی کا مسئلہ, کہیں بجلی کا مسئلہ, کہیں آٹے کا مسئلہ, وہ کتنے مسئلے سر اٹھاتے ہیں قوم کے سامنے. وہ عمر ابن خطاب اکیلے حکومت کر رہے ہیں. ایک آخری بات میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمانوں نے فتح کیا مصر کو. حضرت عمر بن عاص اس لشکر میں سب سے آگے تھے, امیر تھے. جب مصر فتح ہو گیا اور جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی, بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں میں, تو کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد کہنے لگے عمر بن عاص ایک چیز پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے, ہم ایک لڑکی کو پیسے دے کر کے حاصل کرتے ہیں ماں باپ سے اور بھیٹ چڑھاتے ہیں, تو پھر جا کر کے دریا نیل جاری ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ فرمایا اسلام کسی بے قصور کو, اور قصور والا بھی ہو تو اس طرح مارنے کی اجازت تو نہیں دیتا. فرمانے لگے جب معاملہ ہوگا تو اس وقت دیکھی جائے گی. وہ وقت آ گیا اور دریا نیل مسلمانوں واقعی خشک ہو گیا. ادھر لوگ آ گئے, حضرت پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا ہم تو بھیٹ چڑھاتے ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا پہلے بھی منع کیا تھا, اب بھی منع کرتا ہوں. آپ نے خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو, حضور یہاں پر اس طریقے کا معاملہ ہے, اب بتائیے. میں نے تو ان کو یہ جواب دیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر ابن خطاب نے 2 خط لکھے, ایک عمر بن عاص کے نام اور ایک ڈائریکٹ دریائے نیل کے نام. عمر بن عاص سے کہا خط میں جو تم نے لوگوں کو جواب دیا ٹھیک دیا, دوسرا خط تمہیں اسی کے ساتھ بھیج رہا ہوں, اس کو لے جاؤ اور خشک مٹی جو ہو چکی ہے نیل کی ایک گڑا کر کے یا مٹی ہٹا کر کے اسے دبا دو. عمر بن عاص نے خط کھولا, لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے دریا نیل مسلمانوں کا امیر عمر ابن خطاب تجھ سے مخاطب ہے. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو دوبارہ اس طرح سے جاری ہو جا کہ جس طرح سے پہلے سے جاری تھا. اللہ اکبر. عمر بن عاص بھی دنگ ہے, ادھر سارے لوگ جمع ہو گئے, اعتراض کرنے والے بھی
اور اسلام کی حمایت کرنے والے بھی او ہو مسلمان تو خط دبائیں گے مٹی میں. دیکھو اب کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عمر بن عاص نیچے اترے اور مٹی ہٹائی اور وہ خط دبایا, مٹی اوپر سے ڈال دی. جیسے ہی باہر نکلے اللہ اکبر, لوگ کہتے ہیں زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور دریا نیل پہلے سے 6 ہاتھ بلند ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ دنگ ہو گئے اور کہنے لگے واقعی اسلام ہوتا ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے
اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں چند باتیں خلیفہ دوم حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے توفیق میری مدد فرمائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارکہ جب علالت کے سبب بہت زیادہ ناساز ہوئی تو آپ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں انہیں بلایا اور ان سے سوال کیا کہ عمر فاروق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور عمر ابن خطاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جتنا کہ آپ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ پھر حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہی سوال ان سے کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت اچھا ہے، ہم لوگوں میں واقعی ان کی کوئی مثل نہیں ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اکابر صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد عمر فاروق سب سے افضل ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، جس سے اللہ خوش اس سے عمر خوش، اور جس سے اللہ ناراض اس سے عمر ناراض۔ خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستعد شخص ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ تیار کیا اور سر بہ مہر کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر لوگوں نے خوشی خوشی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور آپ کو امیر المومنین تسلیم کیا۔ یہ واقعہ ہو گیا، لیکن اب جو یہ 100 سال کے اندر لوگ پیدا ہوئے، اب تکلیف ان لوگوں کو ہوئی، پیٹ میں مڑوڑ ان لوگوں کے ہوا، درد ان لوگوں کے ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی اعتراضات جڑ دیے۔ کہتے ہیں صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو خلیفہ منتخب کر کے حضور کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی مخالفت کی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنا کر حضور علیہ السلام کی کھلی مخالفت فرمائی۔ سنی مسلمانوں، یہ بڑا اللہ کا احسان ہے، ہر دور میں جہاں پر یہ فتنے اٹھتے رہے، ایسے شیطان لوگ سر اٹھاتے رہے، ہر دور میں الحمدللہ علماء اہل سنت موجود رہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر علماء اہل سنت نے صحابہ کرام کی طرف چلنے والے ہر تیر کو روکا اور ہر اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا۔ الحمدللہ
حضور شاہ عبدالحق محدث، حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور کئی کتابیں آپ نے تصانیف فرمائی۔ اب جب یہ اعتراض حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کے 3 جوابات دیے۔ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمانا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا، فرماتے ہیں یہ تو حضور پر ایک جھوٹ باندھا جا رہا، ایک بہتان باندھا جا رہا، کیونکہ ایسے سارے لوگ کہ جو حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ اپنی مجلسوں میں یہ بات کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت علی کو خلیفہ بنایا، اور اپنے جلسوں میں وہ یہ بات کرتے فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے بقول تمہارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا، تو کون سی مخالفت لازم ہے؟ تم تو خود کہتے ہو نا کہ حضور نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ ایک بات۔ دوسرا جواب دیتے ہیں، فرماتے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا کسی کو کہ حضور کریم علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ میرے بعد سارے صحابہ کرام اگر خلیفہ منتخب کریں گے کسی کو تو وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ یہ بات جانتے تھے، اور جب منتخب کریں گے تو کوئی بھی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب کے اندر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین موجود ہے، یعنی ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور سارے مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک جگہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے، اور مسلم شریف کی حدیث کہ حضور کریم علیہ السلام نے مرض وفات میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے صاحبزادے کو بلایا تاکہ آپ خلافت نامہ تیار کر دیں، یعنی لکھ دیں۔ پھر ارشاد فرمایا مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اس لیے ابو بکر صدیق کے سوا اس لیے لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضور لکھنا چاہتے تھے، حضور نے نہیں لکھا کہ مسلمان کسی اور کو خلیفہ منتخب ہی نہیں کریں گے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے قوی اور قطعی علم تھا کہ ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے، بخلاف ابو بکر صدیق کے کہ ان کے پاس نہ تو وحی آتی تھی اور نہ ہی انہیں اس بات کا قطعی علم تھا کہ لوگ میرے بعد عمر فاروق کو خلیفہ بنائیں گے، تو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے جو بہتر سمجھا اس کا فیصلہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے کارناموں کو دیکھ کر دنیا مسلمان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ابو بکر صدیق کا فیصلہ 100% درست تھا۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر دور فاروق اعظم آپ نکال دیں، آپ دیکھ لیں کہ پھر اسلامی سلطنت کا رقبہ کتنا رہ جاتا ہے۔ یہ تو حضور فاروق اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کے صدقے دین کو عزت عطا فرمائی، دین کو عروج عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جواب دیتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے یاد رکھو کہ خلیفہ بنانا اور چیز ہے اور خلیفہ بنانے سے منع کرنا اور چیز ہے۔ مخالفت تو اس وقت لازم آتی نا کہ جب حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ میرے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنانا،
اور ابو بکر صدیق فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب کرتے تو یہ مخالفت لازم آتی. تو جب حضور علیہ السلام نے ایسا کوئی ارشاد فرمایا ہی نہیں تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پھر مخالفت کہاں سے لازم آتی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ شاندار فیصلہ تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم منتخب ہوتے ہیں. نام دور جاہلیت میں بھی عمر ہی تھا اور حضور علیہ السلام نے اس نام کو برقرار رکھا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا. والد کا نام خطاب تھا، کنیت آپ کی ابو حفص تھی. والدہ کا نام بعض مورخین نے کہا کہ عنقمہ تھا عین سے، اور بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حنقمہ تھا ہا سے. 10 سال 6 برس 4 ماہ مسند خلافت پر متمکن رہے. 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے. واقع فیل کے بعض نے کہا کہ 13 سال بعد اور بعض نے کہا کہ 16 سال کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے. نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں یا 30 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت 39 مرد اور 23 عورتیں دار اسلام میں داخل ہو چکی تھی. مورخین کہتے ہیں حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ یہ گندمی تھا اور آپ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے بابا جان کا رنگ سرخی مائل سفید تھا. بعض مورخین نے کہا کہ جب قحط پڑا تھا تو فاروق اعظم زیتون کا تیل کثرت سے استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ گندمی ہو گیا تھا. اکثر لوہے کی ٹوپی پہننے کی وجہ سے وہ جو جنگ میں پہنی جاتی جسے خوت کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سر ناز کے بال کم ہو گئے تھے. قد مبارکہ طویل تھا اور سر مبارکہ بلند تھا. اگر مجمع میں فاروق اعظم چلتے تو ایسا لگتا کہ آپ کسی سواری پر سوار ہیں. زیادہ تر کام حضور فاروق اعظم بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. سلمہ ابن اقوا فرماتے ہیں مونچھوں کے کنارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمبے تھے اور اطراف میں اس کے سرخی تھی. تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا اور یہ خاندان دور جاہلیت کے اندر ممتاز سمجھا جاتا تھا. آپ کے جد امجد عدی بن کعب یہ عربوں کے جھگڑوں کے اندر ثالث مقرر ہوا کرتے تھے اور قریش کا عہدہ سفارت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھا. حضور فاروق اعظم جس وقت جوان ہوئے تو تمام مشغلوں کو فاروق اعظم نے اختیار کیا. سپاہ گریبی کی، خطابت بھی کی، شاعری بھی کی، گھوڑے بھی دوڑاتے تھے، کشتی بھی لڑا کرتے تھے، علم و فنون بھی جانتے تھے. مورخین کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے جو کہ تھوڑے سے تھے ان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضور فاروق اعظم میں دور جاہلیت میں دیکھتا ہوں ہر فن کے وہ شہ سوار تھے. جس بھی میدان میں آئے فاروق اعظم اپنی عظمت کے انہوں نے سکے گاڑ دیے. مورخین نے ایک بڑا حسین واقعہ ذکر کیا. مورخین کہتے ہیں کہ جس وقت جوانی کا آغاز ہوا نا تو فاروق اعظم نے ورزشیں کر کے اپنے جسم کو انتہائی خوبصورت، انتہائی پھرتیلا اور مضبوط بنا لیا تھا. اس دور کے اندر مکے میں ایک میلہ لگتا تھا کہ جسے سوق عکاس یعنی عکاس کا میلہ کہا جاتا تھا اور یہ میلہ کچھ دنوں پر محیط ہوتا تھا.
اس میں پورے عرب سے لوگ جو اپنے اپنے فن کے ماہر ہوتے اس میں شرکت کرتے تھے. خطیب بھی اس میلے کے اندر آتے اور خطابت کے جوہر دکھاتے اور انہیں بھرپور اپنی صلاحیتوں کے دکھانے کا موقع دیا جاتا. پہلوان آتے اپنے فن کے جوہر دکھاتے، تیر انداز آتے اپنے فن کے جوہر دکھاتے، گھڑ سوار آتے اپنے فن کے جوہر دکھاتے، شعرا آتے اور اپنے فن کے جوہر دکھاتے. اللہ اکبر. مورخین کہتے ہیں کہ ایک بار یہ میلہ منعقد تھا اور عرب دنیا سے ایک بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی توانا پہلوان وہ سوق عکاظ میں آ گیا اور آنے کے بعد اس نے تمام پہلوانوں کو چیلنج دیا اور جو بھی پہلوان اس کے مقابلے میں آیا اس پہلوان نے تقریباً تمام پہلوانوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، چاروں شانے چت کر دیا. فاروق اعظم کسی دن میلے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. دور جاہلیت تھا اور آپ جانتے ہیں کہ دوست ہوتے ہیں. یہ بندے کو بعض مرتبہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ دھنیے کے پیڑ پہ چڑھا دیتے ہیں باتوں ہی باتوں میں. تو فاروق اعظم بھی کشتی لڑا کرتے تھے اور اس سے پہلے جتنے بھی میلے منعقد ہوئے اس میں فاروق اعظم نے تمام پہلوانوں کو پچھاڑا تھا. تو فاروق اعظم کے دوستوں میں سے کسی نے کہا، عمر ابن خطاب تمہیں پتا ہے ہم نے سنا ہے کہ عرب دنیا سے ایک پہلوان وہ میلے میں آیا ہوا ہے اور اس نے تقریباً تمام پہلوانوں کو پچھاڑ دیا ہے اور اس کی طاقت کے، اس کی مضبوطی کے، اس کی بہادری کے ڈنکے اس وقت مکے کی گلی کوچوں میں بج رہے ہیں. فاروق اعظم نے جس وقت یہ بات سنی تو عمر ابن خطاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آواز میں شدت پیدا ہو اور شدت بھری آواز میں فرمانے لگے، اگر ہاتھ ملتے ہی میں نے اس کو پچھاڑ نہ دیا نا تو میرا نام بھی عمر ابن خطاب نہیں ہے. دوست نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم جیتتے ہو یا وہ پہلوان جیتتا ہے. اب عمر ابن خطاب میلے میں داخل ہوئے اور سیدھا اس مقام کی طرف رواں دواں ہے کہ جہاں پر کشتی ہو رہی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ عمر ابن خطاب میلہ دیکھنے نہیں آئے بلکہ وہ تو کشتی لڑنے کے لیے آئے. عمر ابن خطاب اس میلے کے اندر کے جہاں پر دنگل ہو رہا تھا، کشتی ہو رہی تھی، وہاں پر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے عمر ابن خطاب کو راستہ دیا اور عمر ابن خطاب اب دنگل کے قریب آ گئے. اس پہلوان نے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا اور عمر ابن خطاب نے اس پہلوان کی طرف دیکھا. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب نے اس کو موقع دیا اور وہ آگے بڑھا، یعنی اب وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ وہ عمر ابن خطاب سے کشتی کرے اور عمر ابن خطاب بھی مکمل طور پہ تیار تھے کہ اب میں نے اس سے کشتی لڑنی ہی لڑنی ہے. دونوں گویا پہلوان اب دنگل میں موجود تھے اور آج لوگوں کا ہجوم تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ اب مقابلہ معمولی نہیں تھا. اب مقابلہ عمر ابن خطاب کا تھا کہ جنہوں نے سابقہ تمام دنگلوں کے اندر کشتی جیتی تھی. اللہ اکبر. دونوں پہلوان بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے تھے، طاقت میں ایک جیسے تھے، قد و کاٹ دونوں پہلوانوں کا ایک جیسا تھا. آپ نے کبھی پہلوانوں کو کشتی لڑتے تو دیکھا ہوگا کہ جب پہلوان کشتی لڑتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دوسرے پہلوان کے ہاتھ میں داخل کرتے ہیں اور اس طرح سے انگلیاں دوسرے پہلوان کی انگلیوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر سامنے والا اپنا زور لگاتا ہے اور ادھر سے پہلوان اپنا زور لگاتا ہے. گویا پہلوانی کی زبان میں سامنے والے کی طاقت کو جانچنے کا یہ ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب کی انگلیاں، عمر ابن خطاب کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں اور اس کے ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھوں میں. عمر ابن خطاب نے
تھوڑی دیر میں جانچ لیا کہ اس کی طاقت کا لیول کیا ہے. اللہ اکبر. وہ عمر ابن خطاب کو پچھاڑنے کے لیے داؤ لگاتا رہا اور عمر ابن خطاب اپنے داؤ کو اس کے داؤ سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. یاد رکھو مسلمانوں کہ ہر چیز طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی، ہر چیز جوش سے نہیں جیتی جا سکتی. بعض چیزیں جیتنے کے لیے عقل چاہیے. اور اس الیکشن کے اندر میں اپنے لوگوں کو کہتا تھا ہر چیز جوش سے نہیں جیتی جائے گی، صرف نعروں سے نہیں جیتی جائے گی. اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے تو عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. مگر میرے لوگوں نے میری بات مانی نہیں، اور آج اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں جو ہماری حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کاش کہ یہ لوگ مجھ کو بچہ نہیں سمجھتے. چلو بچہ سمجھتے، یہ تو سمجھتے کہ کس کا بچہ ہے، کہ جس کے باپ نے ایک عرصے تک اس کراچی پر حکمرانی کی ہے. کم از کم یہ صلاحیت خون کے اندر تو ہوگی، یہ صلاحیت اس کے وجود کے اندر تو ہوگی. یہ بچہ کس کا ہے؟ کاش کہ وہ اس طرف توجہ دے دیتے. خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، آج 5 سے 6 سیٹیں قومی اسمبلی کی کراچی سے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن اب ویرانگی ہی ویرانگی ہے. اب کہتے شاہ جی وہ 247 خالی پڑا ہے، الیکشن لڑ لو. وہ 243 خالی پڑا ہے، الیکشن لڑ لو. اس سارا تو بیڑا غرق ہو گیا، جو ستیہ ناس ہونا تو ہو گیا. اور اب کہتے ہو کہ شاہ جی اب میدان میں آ جاؤ. تو یاد رکھو سنی مسلمانوں، ہر چیز جذبات سے نہیں جیتی جا سکتی، ہر چیز نعروں سے نہیں جیتی جا سکتی. بڑی عقل چاہیے، بڑا دماغ چاہیے ہر چیز کو جیتنے کے لیے. اللہ اکبر. فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اس میں طاقت کتنی ہے. ادھر اپنا وہ داؤ لگا رہا ہے اور فاروق اعظم اپنے آپ کو داؤ سے بچا رہے ہیں. تو یہ فاروق اعظم نے سامنے والے پہلوان کو تھکا دیا. اب جب وہ تھک گیا تو فاروق اعظم نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے زمین پر پٹک دیا اور پٹکنے کے بعد اپنا سیدھا پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ عمر ابن خطاب کی پٹک تھی. مجال ہے کہ کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہو. اس نے بڑے ہاتھ پاؤں چلائے لیکن وہ رینگتا ہی رہا، وہ اٹھ نہیں سکا. مرحبا کی صدائیں بلند ہونی شروع ہو گئی. او ہو، خطاب کے جوان لڑکے عمر نے تو کمال کر دیا. او عمر نے تو اس پہلوان کو جس نے تمام پہلوانوں کو پچھاڑ دیا تھا، عمر ابن خطاب نے تھوڑی دیر کے اندر اس کو چاروں شانے چت کر دیا. اب مکے کی گلیوں میں گویا نگر نگر گلی گلی، یا کہو کہ گلی گلی نگر نگر اب نعرے تھے عمر 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 عمر. اللہ اکبر. یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ دور جاہلیت تھا. فاروق اعظم مقابلہ جیتنے کے بعد چلے گئے اور دوسرے دن پھر میلے میں آ گئے. تو دوستوں نے کہا، میں نے آپ سے کہا دوست ہوتے ہیں. دوستوں نے کہا کہ عمر ابن خطاب اگر آپ دوبارہ اس کو چیلنج دیں اور وہ آپ سے مقابلہ کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر زندگی بھر وہ کشتی لڑنا ہی بھول جائے گا. عمر ابن خطاب نے کہا یہ ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، یہ پہلوانی کا اصول نہیں ہے. اگر وہ مجھے چیلنج دے گا تو میں اس کو قبول کروں گا، وہ مجھے چیلنج ہی نہیں دے رہا تو میں کیسے قبول کروں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر گزری کہ مورخین کہتے ہیں کہ اعلان ہوا کہ اب گھڑ سواری کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے، گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، یہ عرب لوگ گھوڑوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ان کے دیکھا دیکھی میں امریکہ اور کینیڈا میں دیکھتا ہوں کہ انگریز لوگ بھی گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ ایل اے کے اندر لاس اینجلس میں جس جگہ پر میں جا کے رہتا ہوں وہاں پر تقریباً یہ استبل ہی بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی گھوڑے، $1,00,000 $2,00,000 اور اس سے اوپر کے گھوڑے وہاں پر بڑے خوبصورت. آپ ذرا نیٹ پہ جا کر کے سرچ کریں، بڑے خوبصورت اور بڑے حسین. اللہ اکبر. انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب نے جس وقت اعلان سنا تو اپنے ایک ساتھی کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، میرے گھر جاؤ اور میرا گھوڑا لے کر کے آؤ. حضرت عمر ابن خطاب نے ایک نسل کا گھوڑا رکھا ہوا تھا
جو دیکھنے والوں کو بڑا کمزور دکھائی دیتا تھا، بڑا نحیف دکھائی دیتا تھا، فاروق اعظم نے گھوڑا منگایا۔ اب گھوڑ دوڑ شروع ہونے والی تھی، اپنا گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا بھی لائن میں لگا دیا۔ سارے لوگ دنگ تھے کہ کل عمر ابن خطاب نے اتنی عزت کمائی اور آج اگر مقابلے میں ہار گئے تو کہیں ایسا نہ وہ عزت کم نہ ہو جائے، اور اتنا کمزور گھوڑا یہ لے کر کے آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی نسل کا گھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، مقابلہ شروع ہوا۔ نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ پہلے عمر ابن خطاب کا گھوڑا پیچھے تھا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگ گیا، آسمان سے باتیں کرنے لگ گیا، ایسا دوڑا کہ سارے گھوڑوں کو پیچھے کر دیا اور عمر ابن خطاب نے یہ مقابلہ بھی جیت لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر عمر ابن خطاب شورا کی مجلس میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے شاعر عرب کے وہاں پر موجود تھے، وہ شعر سنا رہے تھے اور عمر ابن خطاب بڑے مزے لے کر اشعار کو سن رہے تھے۔ یاد رکھو لوگوں، پہلے دور کے جو لوگ تھے ان کے حافظے بڑے قوی تھے، وہ 1.5 لاکھ اشعار اپنے دماغ میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے قوی حافظے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حدیثیں ان کو یاد تھی، یہی وجہ تھی کہ روایتیں ان کو یاد تھی۔ اللہ اکبر، تو فاروق اعظم اشعار سیکھتے اور جب اپنے دوستوں میں بیٹھتے تو بڑے مزے لے کر کے ایک ایک شعر سنایا کرتے تھے اور داد حاصل کیا کرتے تھے۔ اب آئیے، یہ دور جاہلیت چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ 40 برس کی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اب اعلان نبوت فرما دیجئے اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدا لوگوں میں لگائی اور لوگ اس وقت حضور کا اعلان سننے کے لیے بھی آئے۔ وہ فاران کی چوٹی پر حضور نے کھڑے ہو کے کہا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، اسی طرح آپ بڑھتے چلے جائیں، حضرت بلال نے اسلام قبول کیا، اسی طرح حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا، عبداللہ ابن مسعود دامن رسول کریم علیہ السلام سے وابستہ ہونے لگ گئے۔ اب یہ کمزوروں کے بعد یہ دولت مند لوگ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اسلام کی آواز جس طرح سے اور لوگوں کے لیے غیر مانوس سی تھی، اسی طرح سے یہ آواز عمر ابن خطاب کے لیے بھی غیر مانوس سی تھی۔ اب عمر ابن خطاب پڑھے لکھے نوجوان تھے، وہ رات کی تنہائیوں میں سوچتے کہ اگر لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو عرب کا نقشہ، بالخصوص مکے کا نقشہ کیا ہوگا؟ ایک گھر میں باپ مسلمان ہوگا تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہوگا تو باپ کافر، ماں مسلمان ہوگی تو بیٹی کافرہ، بیٹی مسلمان ہوگی تو ماں کافرہ۔ گویا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی وجہ سے انتشار پیدا ہو جائے، افتراق پیدا ہو جائے اور لوگ تقسیم ہوتے چلے جائیں۔ لیکن پھر سوچتے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہی تو پیدا ہوئے، ہمارے درمیان میں وہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے، کسی فعل مکروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی کسی نے انہیں نہیں دیکھا اور دنیا انہیں صادق اور امین کہتی رہی، اور وہ جو بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہی تو کرتے ہیں کہ ان مورتیوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اسے خدا سمجھ کر اپنی پیشانیوں کو ذلیل کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہی تو کرتے ہیں۔ اب وہ پڑھے لکھے نوجوان، سوچ ہر طرف عمر ابن خطاب کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کفار کرتے کیا تھے کہ جتنے غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ ان کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بناتے اور غریب مسلمانوں کو مارتے اور پیٹتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اب عمر ابن خطاب سوچ رہے تھے کہ یہ پیارا آسمان، یہ مکے کی پیاری زمین، کہ یہاں پر بیت اللہ ہے،
اور لوگ حضور کی بات کو سن کر مکے کو چھوڑتے ہیں اور ہجرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آخر اسلام ہے کیا چیز؟ آخر دعوت مصطفیٰ میں ہے کیا؟ کسی سے کہو کہ چھوڑ دو اس چیز کو ورنہ تیری بیٹی کو مار دیں گے. وہ بڑھتے قدم پیچھے آ جاتے ہیں. بیٹے کو مار دیں گے، بڑھتے قدم پیچھے آ جاتے ہیں. تجھ کو ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے، بڑھتے قدم پیچھے آ جاتے ہیں. لیکن یہ عشق مصطفیٰ بڑی عجیب چیز ہے. کہتے ہیں بیٹی کو مار دیں گے، وہ کہتے ہیں ساری بیٹیاں مار دو، سارے بیٹے مار دو، 1000 بار پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، جسم کو 2 لاکھ کر دو، سب کچھ کر سکتے ہو لیکن دل سے آمنہ کے لال کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہو. عمر ابن خطاب سارے مناظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. انہوں نے عثمان ابن مظعون کو بھی دیکھا کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ کی امان میں تھے اور دوسری طرف حضور علیہ السلام پر ظلم و ستم اور صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری و ساری تھا. عثمان ابن مظعون سوچنے لگ گئے حضور تکلیف میں ہیں، مسلمان تکلیف میں ہیں اور میں ادھر ولید بن مغیرہ کی امان میں کہ کوئی میری طرف میلی نظر سے نہیں دیکھتا. مجھے ایسی امان نہیں چاہیے، مجھے میرے اللہ کی امان کافی ہے. تو ایک روز فرمانے لگے ولید بن مغیرہ میں تیری امان سے بیزار آیا، میں تیری امان چھوڑتا ہوں. جیسی اس کی امان سے باہر نکلے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ عثمان ابن مظعون کی آنکھ یہ ضائع ہو گئی. اللہ اکبر. کسی نے کہا عثمان یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا تھا؟ اچھے خاصے تو امان میں تھے، پھر تم نے امان کیوں چھوڑ دی؟ دیکھو نا تمہاری آنکھ ضائع ہو گئی. فرمانے لگے وہی آنکھ تو بچ گئی جسے تم ضائع کہتے ہو. وہ آنکھ اس آنکھ سے افضل ہے کہ وہ آنکھ ضائع ہوئی ہے بقول تمہارے تو عشق مصطفیٰ میں ضائع ہوئی ہے. وہ ضائع ہونا نہیں کہتے، اسی کو ہم اپنی زبان میں باقی رہنا کہتے ہیں. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کسی نے اگر سب سے زیادہ قرآن مکے کے اندر سنایا تو وہ عبداللہ ابن مسعود نے سنایا. دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، کمزور سے انسان ہے لیکن دل ہے کہ جبل ابو قبیس سے زیادہ مضبوط ہے. وہ کفار کے مجمع میں آتے اور کفار کے سامنے قرآن تلاوت کرتے. کفار عبداللہ ابن مسعود کو مارتے، اتنا مارتے چہرے سے اور جسم سے خون کے فوارے بلند ہو جاتے اور مسلمان اٹھا کے لے جاتے. وہ اپنے خون کو پہنچتے تو مسکرا کے کہتے مسلمانوں اگر تم کہو نا میں دوبارہ ان کے مجمع میں جا کے قرآن انہیں سناتا ہوں. وہ اس منظر کو بھی دیکھ رہے تھے. عمر ابن خطاب اس منظر کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ بلال ہے تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا ہے. بلال کو کوئلے لال کر کے پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا ہے اور پیٹ پر امیہ ابن خلف چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سرخ کوئلے بلال کی پشت انور کے نیچے چربی پگھلنے کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن بلال ہے کہ احد کے نعرے بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر. سارے منظر دیکھ رہے تھے. اب عمر ابن خطاب کا دل تھا وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا تھا، اسلام کی طرف راہی ہو رہا تھا. نگاہ مصطفیٰ سے کون سی شے چھپ سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک رات اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور عرض کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً. ذرا الفاظ سنو رسول اللہ علیہ السلام کے کہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. مولا عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. اور رسول اللہ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے.
وہ میرے اعلی حضرت نے کہا نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر، صبح ہوتی ہے، کفار کی خفیہ میٹنگ ہے، کیا کریں؟ اسلام تو رکنے کا نام نہیں لے رہا، اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام کو روکیں گے کیسے؟ کہا گیا معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کروا دیتے ہیں، جب داعی ہی نہیں رہے گا تو دعوت کیسے پھیلے گی؟ سوال یہ ہوا کہ یہ کام کرے گا کون؟ مجمع پر خاموشی ہے، خطاب کے جوان لڑکے عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے مکے والوں سنو، یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو جہل ابو لہب خوشی سے اچھل پڑے، ٹھیک ہے، ہمیں تجھی سے امید تھی کہ تم یہ کام کرو گے، اگر کام کر دیا 100 رنگ کے سرخ اونٹ تمہیں دیے جائیں گے، اتنا اوقیہ سونا تمہیں دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ محمد ابن عبداللہ اس وقت کہاں ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ دار ارقم میں حضرت سیدنا زید ابن ارقم کے گھر آرام فرما ہے۔ عمر ابن خطاب ننگی تلوار ہاتھ میں لیے دار ارقم کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مورخین نے کہا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن فرمان مصطفیٰ کے تحت اور حکمت کے تحت چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر تمہارا ارادہ خیر کا تو ہے؟ کہاں، آج اس تلوار سے میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دوں گا، یہ گھر گھر میں جو لڑائیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور اسلام رک جائے گا۔ عمر ابن خطاب کے خوف سے اور ان کے غصے سے لوگ ڈرتے تھے، لیکن اسلام ایک عجیب طاقت دیتا ہے کہ جب رسول اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر دنیا کا خوف اسلام دلوں سے نکال دیتا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر تم روکو گے اسلام کو؟ سنو، اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا، تمہارے بہن سعید نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر نے کہا چلو اب ابتدا گھر سے کرتا ہوں۔ اپنے بہنوئی کے بہن کے گھر پہنچے، دروازے پر تھے کہ حضرت خباب تھے جو سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہیں سکھا رہے تھے، گویا قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے۔ عمر ابن خطاب پڑھے لکھے نوجوان تھے، انہوں نے جب الفاظ قرآن سنے تو وہ سنتے رہ گئے، لیکن غصے کی حالت میں دروازے پر لات مار کر اندر داخل ہو گئے۔ خباب دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ انہوں نے کہا بہنوں اسے میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ بہن سے کہا فاطمہ میں نے سنا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر ابن خطاب نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ خون جسم سے نکلنے لگ گیا۔ بہن بیچ میں آ گئی، کہنے لگی عمر مارنا ہے مار دو، لیکن جسم سے اب اسلام کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عثمان حضرت عمر دنگ ہے، عمر ابن خطاب حیران ہے، وہ میری بہن جو کبھی میرے سامنے نگاہ اٹھا کے بات نہیں کرتی تھی آج گرجدار آواز میں مجھ سے کلام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے سناؤ تو صحیح، جب میں آیا تو تم کچھ پڑھ رہے تھے، اس کلام کی ترتیب نے، اس کے نظم نے مجھے دنگ کر کے رکھ دیا تھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ خباب دروازے کے پیچھے سے آ گئے اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن کا ایک اپنا حسن ہے، قرآن کا ایک اپنا نظم ہے، قرآن کی ایک اپنی ترتیب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن
جب کانوں کی دنیا سے اتر کر عمر ابن خطاب کی دل کی دنیا میں پہنچا، کہتے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بہن نے کہا غسل کر لو، غسل کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا، غسل انہوں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب عمر ابن خطاب باہر نکلے، انداز وہی ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور دار ارقم کی طرف رواں دوا ہے۔ مسلمانوں نے وہ جتنے بھی تھے 39 کی تعداد میں نے آپ کو بتائی، اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور کمرے کے اندر اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی تلوار سے کفار تھرایا کرتے تھے، دشمن تھرایا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے سوراخ میں سے دیکھا عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، اگر ارادہ خیر کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ارادہ خیر کا نہیں ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ رسول اللہ مسکرا دیے، فرمایا حمزہ دروازہ کھول دو، رات ہم نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہے۔ پھر ہوا کیا کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی جو نگاہ مصطفیٰ تو زندگی صبر گئی۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک دو باتیں آپ کو بتاؤں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں اسلام لایا نا تو ارادہ کیا کہ قریش میں جو شخص میرے آقا کی دشمنی میں بڑھ کر ہے، نمبر 1 ہے، اس کو جا کر کے بتاؤں میں۔ فرماتے ہیں اسلام قبول کیا اور ابو جہل کے گھر کی طرف میں چل پڑا۔ مکان پہ پہنچ کے دیکھا دروازہ بند تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، ابو جہل خوشی خوشی آ گیا دروازہ کھول کے، اور کہنے لگا کیا ہوا عمر، تم نے محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دیا؟ کہا ان کی نگاہوں نے میرا کام تمام کر دیا ہے۔ سنو ابو جہل، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، غلامی رسول کا پٹھا میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ عمر ابن خطاب فرماتے زور سے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور گھر میں بیٹھ گیا۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کو اطلاع دوں جو ڈھنڈورا پیٹنے میں ماہر ہو۔ پہلے تو ایک آدھ آدمی ہوتا تھا، اب تو میرا شہر بھرا ہوا ہے۔ بابا چھوٹی سی بات ہو تو بات کا بتنگڑ، اور یہ سب چھوڑ دو تو فیس بک نے ساری کسر پوری کر دی۔ پہلے یہی لوگ، یہی میڈیا تھا مریم نواز کو گالیاں دیتے تھے، اب یہ ماں ان کی بن گئی اور 2 دن سے میڈیا پیچھے لگ گیا۔ تعریف اور توصیف کرنے کے لیے عبادت گزار تھی، نیک خاتون تھی، یہ اب ساری قوم کو پیچھے لگا دیا۔ اور قوم کو پیچھے لگنے میں کتنا وقت لگتا ہے، بس تھوڑی دیر میں قوم کا ذہن اس میڈیا کے ذریعے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کسی کو بتی کے پیچھے لگانا، اور قوم کو بتی کے پیچھے لگایا، اب قوم اس طرف راہی اور راغب ہے۔ بہرحال ہم تو ہر مسلمان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے کہا جس کا نام جمیل بن معمر تھا، اور وہ مکے میں مشہور تھا بات پھیلانے میں نے کہا جمیل جا کے اعلان کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہو گیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے بڑا پھرتیلا تھا، اپنی چادر کھینچتے ہوئے دوڑا مسجد حرام کی طرف جہاں سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، اور کہنے لگا لوگوں تمہیں پتا ہے عمر صحابی ہو گیا۔ صحابی کا مطلب سواد علی با یا صحابی، صحابی کا مطلب بے دین، کہ عمر بے دین ہو گیا۔ فرماتے میں پیچھے پیچھے بڑھا،
فرمایا میں صحابی نہیں ہوا، میں تو صحابی ہو گیا ہوں، میں پہلے اب میں دین والا ہو گیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر ابن خطاب تھے، وہ جتنے دشمن تھے نا بیٹھے ہوئے، وہ سب مجھ میں ٹوٹ پڑے، فرماتے مزہ آیا خدا کی قسم دو دو ہاتھ کرنے میں۔ اب میں تو مصطفیٰ کے لیے لڑ رہا تھا، وہ پہلے اپنے لیے لڑتا تھا، اب دین کے لیے لڑ رہا تھا۔ فرماتے خوب انہوں نے مارا اور میں نے بھی انہیں خوب مارا، لیکن آج مارنے کا بھی مزہ تھا، آج پیٹنے کا بھی مزہ تھا۔ میں نے ان سے کہا سنو، جس وقت میں تھک گیا اور میری سانس پھول گئی، میں نے ان سے کہا سنو، تمہارا جو کچھ بن پڑے تم کرو، خدا کی قسم اگر ہم 300 کی تعداد میں ہوتے نا، ہم مسلمان اگر 300 کی تعداد میں ہوتے تو آج مکے میں یا تو ہم رہتے یا تو تم رہتے۔ اسلام جرت سکھاتا ہے، اسلام بزدل نہیں بناتا، اسلام طاقتور بناتا ہے۔ اللہ اکبر، عمر فرما رہے ہیں اگر ہم 300 ہوتے یا تو تم رہتے یا تو ہم رہتے۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا۔ اکابر صحابہ فرماتے ہیں نعرے بلند ہو گئے، در و دیوار نعرے تکبیر سے گونجنے لگ گئے، جبریل سدرہ سے نازل ہو گئے، یا رسول اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے، ڈرپوک ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل بزدل ہوتا ہے۔ میری قوم اگر صحیح معنوں میں غازی صاحب کی پھانسی کی رات کراچی کی سڑکوں پر ہوتی، میرے غازی صاحب کو پھانسی نہیں ہوتی۔ ہم تو ساری جنگ فیس بک پہ لڑتے ہیں، اور اگر آج پاکستان کی تحریک چل رہی ہوتی تو فیس بک پر ہی ہم سب کچھ جیت چکے ہوتے۔ الیکشن بھی ہم نے 18 کا فیس بک پہ جیت لیا، اور کئی لوگ اسمبلی میں ہم نے پہنچا بھی دیے فیس بک پر۔ اب تو سارا کام سوشل میڈیا پر ہے، لیکن بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے اور اسلام بہادر بناتا ہے۔ عمر ابن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں۔ تو یا رسول اللہ چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھے؟ چلے نا باہر نکلے، اعلان نماز پڑھتے ہیں کعبے کے سامنے، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کو کون روکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکابر صحابہ فرماتے ہیں 2 صفیں بنا دی رسول اللہ علیہ السلام نے، ایک صف میں سب سے آگے عمر ابن خطاب، فرمایا سب ان کے پیچھے چلو۔ دوسرے صف کے آگے امیر حمزہ، فرمایا سب ان کے پیچھے چلو۔ یہ 2 صفوں میں مسلمان چلتے گئے، مکے میں داخل ہوئے، کفار کی نظر عمر ابن خطاب پہ پڑی، دنگ ہوئے، امیر حمزہ پر پڑی اور دنگ ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا آج مسلمان کعبے کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے۔ فرماتے صحابہ کرام جس نے ہم پہ ظلم کیا، خدا کی قسم ہم نے ظلم کا بدلہ لیا جب سے عمر نے اسلام قبول کیا۔ اور میں آخری بات آپ کو بتاؤں، حضرت علی فرماتے ہیں ہجرت تو بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن عمر کی ہجرت واقعی بڑی نرالی ہجرت تھے۔ عمر ابن خطاب نے تلوار ہاتھ میں لی اور گویا ایک جنگی لباس پہنے ہوئے وہ کعبے کے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہے، کعبے کے وہ پیچھے مجھ سے مقابلہ کر لے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تم لوگوں نے سب پہ ظلم کیے ہیں، آؤ نا، تم نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے عمر ابن خطاب سے مقابلہ کرو۔ حضرت علی فرماتے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ عمر نے کعبے کے سامنے اکیلے نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمر ابن خطاب نے ہجرت کی اور پھر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر ابن خطاب ہے دوستو۔ عمر ابن خطاب کا اگر آپ رقبہ دیکھیں وہ کتنے رقبے پر حکومت کرتے تھے،
تو عمر ابن خطاب اس جیسے 20 پاکستان پہ اکیلے حکومت کیا کرتے تھے. اس جیسے 20 پاکستان پہ وہ اکیلے حکومت کیا کرتے تھے. ہمارا تو پاکستان بنا اور بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اب یہ چھوٹا سا پاکستان سنبھالے نہیں سنبھل رہا. کہیں پانی کا مسئلہ، کہیں بجلی کا مسئلہ، کہیں آٹے کا مسئلہ، وہ کتنے مسئلے سر اٹھاتے ہیں قوم کے سامنے. وہ عمر ابن خطاب اکیلے حکومت کر رہے ہیں. ایک آخری بات میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمانوں نے فتح کیا مصر کو. حضرت عمر بن عاص اس لشکر میں سب سے آگے تھے، امیر تھے. جب مصر فتح ہو گیا اور جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں میں، تو کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد کہنے لگے عمر بن عاص ایک چیز پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے. ہم ایک لڑکی کو پیسے دے کر کے حاصل کرتے ہیں ماں باپ سے اور بھیڑ چڑھاتے ہیں، تو پھر جا کر کے دریا نیل جاری ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ فرمایا اسلام کسی بے قصور کو، اور قصور والا بھی ہو تو اس طرح مارنے کی اجازت تو نہیں دیتا. فرمانے لگے جب معاملہ ہوگا تو اس وقت دیکھی جائے گی. وہ وقت آ گیا اور دریا نیل مسلمانوں واقعی خشک ہو گیا. ادھر لوگ آ گئے، حضرت پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا ہم تو بھیڑ چڑھاتے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا پہلے بھی منع کیا تھا، اب بھی منع کرتا ہوں. آپ نے خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، حضور یہاں پر اس طریقے کا معاملہ ہے، اب بتائیے. میں نے تو ان کو یہ جواب دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر ابن خطاب نے 2 خط لکھے، ایک عمر بن عاص کے نام اور ایک ڈائریکٹ دریا نیل کے نام. عمر بن عاص سے کہا خط میں جو تم نے لوگوں کو جواب دیا ٹھیک دیا، دوسرا خط تمہیں اسی کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اس کو لے جاؤ اور خشک مٹی جو ہو چکی ہے نیل کی ایک گڑا کر کے یا مٹی ہٹا کر کے اسے دبا دو. عمر بن عاص نے خط کھولا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا نیل مسلمانوں کا امیر عمر ابن خطاب تجھ سے مخاطب ہے. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو دوبارہ اس طرح سے جاری ہو جا کہ جس طرح سے پہلے سے جاری تھا. اللہ اکبر. عمر بن عاص بھی دنگ ہے. ادھر سارے لوگ جمع ہو گئے، اعتراض کرنے والے بھی اور اسلام کی حمایت کرنے والے بھی. او ہو مسلمان تو خط دبائیں گے مٹی میں، دیکھو اب کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عمر بن عاص نیچے اترے اور مٹی ہٹائی اور وہ خط دبایا، مٹی اوپر سے ڈال دی. جیسے ہی باہر نکلے اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور دریا نیل پہلے سے 6 ہاتھ بلند ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ دنگ ہو گئے اور کہنے لگے واقعی اسلام ہوتا ہے. آج میں تم سے پوچھتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم نے کہا بابا 3 مہینے دے دو اور 3 مہینے کے بعد بولنا. خان صاحب میں تمہیں 6 مہینے دوں گا، پھر 6 مہینے کے بعد میں بولوں گا، میں ابھی نہیں بولوں گا. اب دیکھو پانی ختم ہو رہا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں دریا نیل وہ تو خشک ہوگی، دریا سندھ کا پانی کم ہو جائے، وہ تمہارا چناب تمہارا جہلم اگر پانی کم ہو جائے، لکھو نا خان صاحب ایک خط لکھ دو دریا سندھ کے نام، ایک چناب کے نام، ایک جہلم کے نام. صدر پاکستان علوی صاحب خط لکھ دو. وہ عثمان بزار کہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ خط لکھو. یہ تمہارا گورنر سندھ کا کہے اسماعیل کے خط لکھو. خان صاحب سندھ کے نام، چناب کے نام، جہلم کے نام. یہ جو بقیہ پانی بچا ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے.
یہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی تم ہی لوگ ووٹ دے کر کے لائے ہو تو ہم تو کیا کر سکتے. میں تو پونے 2 سال چیختا رہا, پونے 2 سال چیختا رہا. ہر چیز کے مسئلے کا اگر حل ہے تو وہ خدا کی قسم وہ اسلام کے اندر ہے. لیکن بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ کسی سے کام لینا چاہے تو کام لیتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے کام لینا ہو, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں. لیکن جہاں پر جھول اور جہاں پر تنقید ہوگی, یقیناً تنقید برائے اصلاح کرنا یہ علماء کا کام ہے کہ ایسی تنقید کریں جس سے اصلاح ہو سکے, ایسی نہیں کہ جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو سکے. تو میں دعا کرتا ہوں اس حکومت کے لیے کہ وہ ان مسائل پر جلدی سے قابو پائے اور ہم ایک سکھ کا زندگی گزار سکے, ایک چین کی زندگی ہم گزار سکے. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرکز مبارکہ پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے. ایک دو باتیں آپ سماعت فرما لیں. میرے والد محترم کا عرس ہے, دوسرا سالانہ عرس. کل صبح 8:30 بجے مزار شریف پر قرآن خوانی ہوگی اور 9:30 بجے سندل اور کل شریف کی محفل ہوگی. بازار کھل جاتے ہیں, آپ تشریف لے کر کے آئے, اس عرس پاک کی محفل میں شرکت کریں. اور انشاءاللہ مرکزی پروگرام جو ہوگا وہ 10 محرم کے بعد ہم ادھر کریں گے. 29 اور 30 ستمبر کو انشاءاللہ عظیم الشان اور اس کی محفل یہاں پر منعقد کی جائے گی. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے 3 روزہ محفل پہاڑی والی مسجد نیشنل کالج کے قریب انعقاد پذیر ہوگی. پیر 17 ستمبر, منگل 18, اور یہ منگل سے شروع ہوگی. منگل 18, بدھ 19 اور جمعرات 20. یہ 3 محفلیں. بڑے عوام کا ہجوم ہوتا ہے. میری مائیں بہنیں بھی وہاں پر خصوصی طور پہ شرکت کرتی ہے. آپ خود بھی آئیں, اپنے گھر والوں کو لے کر کے بھی آئیں تاکہ ہم ان کی ذہن سازی کر سکیں اور صحیح نقوش پر ان کی تربیت کی جا سکے. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اور تعمیر مسجد کے لیے میں ہر جمعے چندے کا اعلان کرتا ہوں. یہ بچے یہاں سے کھڑے ہوں گے, آپ سے جتنا ہو سکے, کوئی زبردستی نہیں ہے, جتنا آپ دے سکیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ لیں اور دعا کریں کہ یہ ماہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ خیر خیریت کے ساتھ گزر جائے. اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بیوی بچوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, پاکستان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اور پانی کا جو مسئلہ ہے خشک سالی کا, میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا باران رحمت نازل فرما, اس پیاسی زمین کی پیاس کو بجھا دے تاکہ زمین پانی سے سرسب و شاداب ہو جائے. اور آپ بھی دعا کریں, کیا پتہ اس مجمع میں کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہو اور دعا قبول ہو جائے. مولا ہماری دعا ہے کہ ابھی ہی تو باران رحمت نازل فرما دے. مولا آج ہی تو باران رحمت نازل فرما اور زمین کی پیاس کو بجھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر بھی صفحے, یہ میرے پیچھے صفحے بن سکتی ہے, جو صاحب دور بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہاں آگے آگے آ جائیں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں, صفحے بن جائیں گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, وہ شاید وہاں گیٹ سے آتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے شاہ صاحب آپ یہاں نماز پڑھاتے ہیں, وہ آپ سے آگے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. میں نے کہا کبھی جلدی آ جاؤ تو آپ کو پتا چلے میں یہاں نماز نہیں پڑھا تھا, آگے جا کر کے نماز پڑھاتا ہوں. اور یہ مسجد اسی طریقے سے بھری رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے.